السلام علیکم۔ آج ہم جس بک کو پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے ڈاکٹر مبارک علی کی کتاب تاریخ کی آگاہی۔ یہ ایک بہت ہی زبردست کتاب ہے جس میں ایسے کویسچنز کے بارے میں بات کی گئی ہے جس میں ہم یوجولی اپنے زندگی میں کرنے سے گھبراتے ہیں۔ مثلا ہمیں اپنی تاریخ کہاں سے شروع کرنی چاہیے؟ اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں محمد بن قاسم سے اپنی پاکستان کی تاریخ شروع کرنی چاہیے یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے شروع کرنی چاہیے۔ اسی طرح کیا انگریز اقتدار برصغیر ہندوستان کے لیے نعمت تھا کہ نہیں تھا؟ ہم ہیروز کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ بھگت سنگھ کی یاد میں ایک بڑا اچھا ٹاپک ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر تو پاکستان ہمیں یہ سرزمین پیاری ہے تو پھر اس کے ہیروز بھی ہمارے لوکل ہونے چاہیے۔ بھگت سنگھ ڈیفینڈر تھا، اگر اس کا مجسمہ لاہور میں لگا دیا گیا تو اس سے کیا اتنی بڑی بات تھی جس کا اتنا ایشو بن گیا۔ بہرحال آج ہم جس ٹاپک کو پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے کہ انگریز اقتدار برصغیر کے لیے نعمت تھا۔ خواتین و حضرات، آج ہم جس ٹاپک کو پڑھنے جا رہے ہیں ڈاکٹر مبارک علی صاحب کی کتاب میں سے خواتین و حضرات، آج ہم جس ٹاپک کو پڑھنے جا رہے ہیں ڈاکٹر مبارک علی کی کتاب میں سے وہ ہے کہ انگریز اقتدار برصغیر ہندوستان کے لیے نعمت تھا۔ اس میں آتھر بہت سارے آرگومنٹس دیتے ہیں، جس میں سے ایک آرگومنٹ تو بڑا عام ہے کہ ہندوستان میں انگریزوں نے ٹیکنالوجی کو متعارف کروایا۔ اس کے جواب میں آتھر کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کسی ملک میں متعارف کوئی کروا نہیں سکتا۔ ٹیکنالوجی مذہب، سیاست، ان سب سے مبرہ ہوتی ہے۔ ٹیکنالوجی جلد یا بدیر کبھی نہ کبھی ہر دنیا کے ہر کونے میں جا کے اپنے آپ کو پہنچا دیتی ہے، تو انگریزوں کا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ یہ انگریزوں کی ہی دولت ہے، جس سے انگریزوں کے وقت میں قانون کی بہت حکمرانی تھی۔ اس کے جواب میں ڈاکٹر مبارک علی کہتے ہیں کہ نہیں، انگریزوں کے وقت میں قانون کی حکمرانی نہیں تھی، بلکہ انگریزوں کے بعد پاکستانیوں نے جو قانون کا حال کیا ہے، اس لیے کمپیریٹیولی ہمیں وہ وقت زیادہ اچھا لگتا ہے۔ حالانکہ اس حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس وقت بھی اچھی نہیں تھی، لیکن ابھی جتنی خراب ہو گئی ہے تو اس کی وجہ سے ہمیں وہ والا وقت تھوڑا سا اچھا لگتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک آرگومنٹ جس میں وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی وقت جب کوئی بھی حکومت کا انویڈر آتے ہیں تو وہ اس وقت ہی قوم کو نااہل، غیر ذمہ دار اور صلاحیت سے محروم قوم قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں ان کے مطابق ہندوستان میں انگریز بہت زیادہ کامیاب ہوئے۔ انہوں نے پاکستانیوں کو نااہل، غیر ذمہ دار اور صلاحیت سے محروم اتنا سمجھا کہ آج خود پاکستانی بھی اپنے آپ کو نااہل، غیر ذمہ دار کہتے ہیں کہ مڑا چھوڑا یار، اب یہ کام کون کرے گا، اور سست فیوڈلزم ان کے ذہن میں ڈالا کہ تمہیں کام کرنے کی کیا ضرورت ہے، تم تو پہلے سے بہت امیر ہو، اللہ نے جائیداد دی ہے، زمین دی ہے، یہ چیز ان کے ذہن میں بٹھا دی۔ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ فیوڈلزم کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک احتسالی اور دوسرا مثبت۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے جس طریقے سے یہاں کے لوکلز کو لوٹا، جس طرح کے ہندوستان کے وسائل کو لوٹا، وہ دیکھ کر یا وہ پڑھ کر کون کہہ سکتا ہے کہ ہندوستان میں انگریزوں کا آنا ایک نعمت تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ جتنا ڈیوائڈ اینڈ رول ہندوستانیوں نے کو انگریزوں نے کیا، وہی آج تک چل رہا ہے۔ آج تک وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں قومیں تقسیم در تقسیم صرف اسی وجہ سے کہ انگریز ہمیں یہی چیز چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں تعلیم انگریزوں نے متعارف کروائی۔ اس کے جواب میں ڈاکٹر مبارک علی کہتے ہیں کہ جو تعلیم انہوں نے متعارف کروائی وہ بھی اپنے ہی فائدے کے لیے کروائی، جس میں وہ لارڈ میکالے کا وہ ایک تحریروں کا حوالہ دیتے ہیں کہ ان کی تحریروں سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ رنگ و نسل کے لحاظ سے تو ہندوستانی ہوں گے مگر ذہنی طور پہ یورپین ہوں گے۔ تو انگریزوں نے ہمیں کیا پڑھایا؟ انہوں نے تو ہمیں ہندوستانی کالے انگریز بنانے کی کوشش کی ہے، جس میں ان کا کوئی کمال نہیں ہے، ہمارے کوئی فائدے کی چیز انہوں نے نہیں کی۔ یہ کچھ چیزیں جو کہ آتھر نے ڈینائی کی ہیں کہ ہندوستان میں انگریزوں کا آنا ہمارے لیے اچھا نہیں تھا۔ بہرحال کی اپنی اوپینین ہوتی ہے، میرے ذاتی اوپینین میں ان کا آنا بہتر تھا۔ ٹیکنالوجی کسی بھی علاقے میں خود نہیں پھیلتی، اس کو پھیلایا جاتا ہے، اس کو عام کیا جاتا ہے، لوگوں میں انٹروڈیوس کیا جاتا ہے، تب وہ پھیلتی ہے۔ ورنہ جب انگریز ہمارے ہاں مغل بادشاہوں کی حکومت تھی، انگریز اس وقت ٹرینیں بنا رہے تھے، ہم اس وقت بھی تاج محل بنا رہے تھے۔ جس وقت ہندوستان میں تاج محل بن رہا تھا، ایگزیکٹلی آپ ہسٹری پڑھیں، یورپ میں انہی وقتوں میں ٹرینیں بن رہی تھی، ٹیکنالوجی آ رہی تھی، پرنٹنگ پریس بن رہے تھے، اور ہم لوگ سوائے عشق و عاشقی، ہمارے بادشاہ سوائے عشق و عاشقی اور کسی چیز میں ان کا علم نہیں تھا۔
تعلیم کا البتہ تھوڑا بہت کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے ہی ویسٹرن، لیکن آج کل تعلیم میں یہی ہے، ساری دنیا میں یہی تعلیم چل رہی ہے، تو انہوں نے وہی انٹروڈیوس کروانی تھی۔ ڈیوائڈ کی جہاں تک بات ہے تو یس انہوں نے ہمیں ڈیوائڈ کیا، لیکن ہم خود ڈیوائڈ ہوئے، اس کے بعد 70 سال ہو گئے ہیں، تو ہمیں اگر ایک ہونا ہوتا تو ہم ہو جاتے، کیوں نہیں ہوئے۔ بہرحال یہ میرا اوپینین تھا ڈاکٹر مبارک علی صاحب کے اس آرٹیکل کے بارے میں۔ آپ اس بک کو کھولیں، پڑھیں، تاریخ کی آگاہی ایک بہت ہی زبردست قسم کی بک ہے، ڈاکٹر مبارک علی صاحب کی کتاب ہے۔ اور جو بھی آپ کے اوپینین ہے اس بارے میں ہم سے شیئر کریں کمنٹس میں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔